آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بزرگ کی تعلیمات کی ضرورت کیا ہے۔ بہت سارے تو ایسے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا لائق و فائق سمجھتے ہیں اور اپنی عقل سے قرآن و حدیث سمجھنا چاہتے ہیں اور کھلے طور پر یہ ذہن دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے۔ ان نادانوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ جو اقوال ہیں بزرگان دین کی، جو تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں، ارشادات جو نظر آتے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث سے متضاد چیز نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے متضاد ہو یا اسے ٹکراتی ہو تو اس کا اعتبار ہی نہیں۔ یہ تو وہ عظیم علم کے موتی ہیں جو قرآن و حدیث کے عظیم سمندر کے اندر یہ اولیاء کبار نے غوطہ زنی کی لگائے، اور جس طرح ہر تیراک کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تیرنے والے کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کوئی کنارے پر تیرتا ہے، کوئی سطح آب پر تیرتا ہے، اور وہ غواص ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے بڑے تیراک ہوتے ہیں کہ جو سمندر کی تہوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے موتی نکال کر آتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث جو علوم اولین و آخرین کا سمندر ہے، اس کی سمجھ، اس کی فہم اور اس کو جاننا یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ کوئی سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی تھوڑا آتا ہے جبکہ اپنی حسب استطاعت جو ہے، کوئی جو ہے کلیا بھر کر لاتا ہے، تو کوئی گھڑا بھر کر لے کر آتا ہے، کوئی لوٹا بھر کر لاتا ہے، تو کوئی ڈرم بھر کر لاتا ہے۔ وہ جو سمندر ہے وہ کسی کے اندر جو ہے آنے والا نہیں، اس کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ تو یہ علوم دینیہ کے جو سمندر ہیں، جو مراجع ہیں، مصدر ہیں قرآن و حدیث، کتاب و سنت، یہ وہ عظیم سمندر ہے کہ جس کے اندر غوطہ زنی کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہے۔ آج کل تو حالت یہ ہے، لوگوں کو مرزا غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آتا اردو کا، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران کے مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ اردو نہیں سمجھ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ایک ایسے شخص کا شعر جو شریعت ظاہرہ کا بھی پابند نہ ہو مکمل طور پر، اس کے شعر کو سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں، اردو کے فصیح و بلیغ الفاظ سمجھنے کی جنہیں صلاحیت نہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم راست قرآن سے لیں گے، ہم راست حدیث سے لیں گے۔ اس طرح جو ہے نوجوان نسل کو جو ہے علمی طور پر گمراہی کا شکار بناتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ اولیاء اللہ کے اقوال و ارشادات اور تعلیمات و ملفوظات یہ اس عظیم علمی سمندر کے تیراک ہیں جو تہہ میں پہنچتے ہیں اور علم و عرفان کے موتی نکال کر عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کی نگاہیں ششدر ہو جاتی ہیں اور یہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی، جہاں ایک جید حافظ قرآن اور اپنے دور کے اکابر علماء میں جن کا شمار علوم ظاہری و باطنی کے چاہتے ہیں، آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی ترجمہ اور آپ کی تمام ادائیں سنت رسول کا پہ کر رہی ہیں۔ آپ نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں، فرماتے ہیں حضرت شہباز چشتی پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، سالک کو چاہیے کہ ہر ایک کا ادب و احترام کرے۔ ادب کی بڑی اہمیت دین میں ہے۔ بزرگان نے بیان فرمایا، ہمارے جامعہ نظامیہ کے صدر الشیوخ حضرت علامہ سید طاہر رضوی صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مقامہ اکثر جو ہے اپنے مجالس واعظ میں بیان فرماتے کہ انسان کا قلب جو ہے، مومن کا دل، وہ قلعے کے معنی میں اس کے اندر جو ایمان کا خزانہ رکھا ہوا ہے۔ جس طرح قلعے میں خزانہ ہوتا ہے، اسی طرح ایمان کا خزانہ ہے صندوقچے میں بند، اور اس کی حفاظت کے لیے جیسے قلعے کو دیواریں ہوتی ہیں حفاظت کرنے کے لیے خزانے کی، تو فرض کی دیوار ہے، سنت کی دیوار ہے، واجب کی دیوار ہے، مستحب کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد ادب کی دیوار ہے۔ یہ تمام دیواروں کے اندر وہ ایمان کا خزانہ محفوظ ہے۔ اب جب لٹیرا لوٹنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے داخل ہوگا
तो दीवारों को फलांगेगा या दीवारों को तोड़ेगा। तो फरमाते कि सबसे पहली जो है वो अदब की दीवार है, उसको तोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है सुन्नतों की दीवार को तोड़ा जाता है, फिर वाजिब को खत्म कर दिया जाता है, फर्ज को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शैतान जो है जाकर जो है वो खजाना जो है ईमान का जो है निकाल लेता है क़ल्ब मोमिन से या मुसलमान के दिल से। तो इस तरह सबसे पहली जो दीवार है वो अदब की दीवार है। तो शैतान सबसे पहले बेअदब बना देता है। मरदूद बनाने का जो आसान जरिया है शैतान के पास कि इंसान को किस तरह मरदूद बनाए, बारगाह खुदाबंदी में जो है किस तरह उसको जो है नीचे गिरा दे, तो उसका खुद आजमाया हुआ फार्मूला। ऐसा हर बार जो कभी नाकाम नहीं होता। अमल तो उसके पास भी था। कहते हैं ना, अगर उसके सजदों को फैला दिया जाए तो पूरी जमीन पर कोई ऐसा हिस्सा ना बचेगा जहां पर उसके निशान ना होंगे सजदे। इतना सजदा करने वाला, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, जाहिद, तमाम चीजें थी। मरदूद बारगाह हुआ, बारगाह खुदाबंदी से रान दिया गया। क्यों? कि अदब नहीं किया, ताज़ीम आदम, सजदा करना था आदम को, नहीं किया। अल्लाह की नाफरमानी की, आदम की जो है ताज़ीम बजा नहीं लाई। तो शैतान को यहीं पर ये मामला मिल गया, फार्मूला मिल गया कि अगर किसी को मरदूद बारगाह करना है, नमाजी रहे, मुत्तकी रहे, परहेजगार रहे, कितना भी दीनदार रहे, उसको क्या है, महबूबान खुदा का बेअदब बना दो। अगर वो बेअदब बन गया, खुद ब खुद उसकी तमाम मेहनतें अकारत चली जाएंगी। तो इस लिहाज से वो अल्लाह के महबूब बंदों का बेअदब बना देता है, और बेअदब बनाते ही उसकी तमाम अमाल जो है अकारत। तो अदब को बड़ी फौकियत है, दीन पूरा अदब है।